مجھے اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں سب چور ہیں. میں ہر ایک بابے کے پاس جاؤں گا, بنگالی ہو, فارسی ہو, بابا جی مجھے یہ دے دیں, بابا جی مجھے وہ دے دیں. بھروسہ رب پہ نہیں ہے, ہمیں سب پہ ہے, رب پہ نہیں ہے. بیوقوف بنانے والا ہونا چاہیے, بننے والے بہت ہیں. کہتا میرے تعویذ کھول کے دیکھ لو, اندر کچھ نہیں لکھا ہوتا. اب ان کا یقین اس کاغذ پہ آ گیا ہے, رب پہ نہیں رہا. استخارہ آپ کے اپنے کیے بغیر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین, بچپن میں ہم جب کبھی جادو کا لفظ سنتے تھے تو ذہن میں فوراً کالے کپڑے, تعویذ, جنتر منتر یا پھر قبرستان کا تصور ابھرتا تھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف بھی بیٹھ جاتا تھا. جادو تب بھی تھا مگر چھپا ہوا, خفیہ اور پراسرار. مگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو جادو کا رنگ, شکل اور انداز سب کچھ ہی تبدیل ہو چکا ہے. یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ جادو بھی ڈیجیٹل ہو چکا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. جی ہاں, جادو نہ آج کل کسی جنگل میں ہوتا ہے, نہ ہی کسی سنسان کمرے میں. اب تو یہ جادو موبائل کی سکرینز پر ہو رہا ہے, ٹک ٹاک کی ویڈیوز میں ہو رہا ہے, انسٹا ریلز پر بھی اور واٹس ایپ گروپس میں بھی کھلے عام بک رہا ہے. کبھی کوئی میجک سپیل سکھا رہا ہے, کوئی کبھی تعویذ آپ کو ڈی ایم میں بھیج رہا ہے, کوئی محبت کا جادو دکھا رہا ہے, یا کوئی دشمن کو برباد کرنے کے طریقے بھی سکھا رہا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان جو نسل ہے اس کو ٹرینڈ سمجھ رہی ہے اور اس کو فالو کر رہی ہے. آج کی سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا پر بیچے جانے والے جادو کی حقیقت کیا ہے, ساتھ خود کو, اپنی اور اولاد کو اس گمراہی سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مائنڈ انجینئر محمد علی صاحب. علی صاحب, ویلکم ٹو سنو پاکستان. تھینک یو ویری مچ. علی صاحب, آج کل سوشل میڈیا پر جادو, تعویذ اور سپیلز کی جو ویڈیوز ہیں یہ بڑی عام ہو گئی ہیں. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ سب محض تفریح ہے یا واقعی لوگ ان باتوں کو سچ سمجھنے لگے ہیں؟ پہلی بات تو آپ نے وہ کالے کپڑوں کی بات کی تو میں آج اتفاق سے کالے پہن گیا ہوں. لیکن آپ نے تھوڑا سا فرق رکھا, آپ نے اپنا اٹائر ویسا رکھا ہے, ٹھیک ہو گیا. اب میں دھواں یہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا, ہاں ٹھیک ہے, پھر میں کہوں گا آپ سو رہے ہیں, پھر میں کہوں گا اپنے پیسے مجھے دے دو, رائٹ. یہ سب کچھ ہونا چاہیے نا. دیکھو بیسیکلی جادو برحق ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا تھا, یہ ہم سب جانتے ہیں. اس کے اوپر اللہ نے وہ موعظتین اتاری تھیں جو جس کی وجہ سے اس کا اللہ کے نبی اس کے وسیلے سے ان کا وہ کیا. سو میرا کہنا ہمارے یہاں پر ہم اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں. ہاروت اور ماروت کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو وہ دونوں فرشتوں نے آ کے جادو ہی سکھایا تھا نا, بلیک میجک سکھایا تھا, رائٹ. بالکل. تو ہم سمجھتے ہیں یہ مذاق ہے, اور وہ کیوں سکھایا تھا کہ وہ امتحان ہو رہا تھا ان کا بھی اور آگے بھی. یہ جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک پہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, تو پہلی بات یہ کہ ہم لوگوں کو نا ایز اے نیشن ایک بیماری ہے, جس بیماری کو کہتے ہیں کہ میں اس کو یہ نام دیتا ہوتا ہوں کہ مجھے اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہے نا تو میں سمجھتا ہوں سب چور ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا, میں ہر ایک بابے کے پاس جاؤں گا, بنگالی ہو, فارسی ہو, ایرانی ہو, جو بھی مرضی ہو, بابا جی مجھے یہ دے دیں, بابا جی مجھے وہ دے دیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھروسہ رب پہ نہیں ہے, ہمیں سب پہ ہے, رب پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم اتنی آسانی سے اس دلدل میں گرتے چلے جا رہے ہیں جادو کی. اور یہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ یہ ٹک ٹاک پہ اور ان چیزوں پہ جو ریلز پہ چل رہی ہیں, کیونکہ ضعیف الاعتقادی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم ہر فراڈیے کو عامل سمجھتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. اور میں نے بڑا لفظ سوچ سمجھ کے یوز کیا فراڈیے کا, اور وہ بھی آپ کی کمزوری کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح اگر آپ کو سٹریس ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کوئی آپ کو ذہنی دباؤ ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے آپ پہ جادو ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا فیتھ کمزور ہے, وہ آپ کو کہیں گے جی آپ پر جادو ہے. تو یہ کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ ہمیں ذہنی دباؤ ہے یا ہم پر سچ میں اثرات ہیں؟ دیکھیں اس کا نا میں آپ کی چھوٹی بات ہوں, میں سائیکالوجی والوں کو نا ایک بات سمجھاتا ہوتا ہوں. سائیکالوجی میں اگر کسی کو فوبیا ہے نا چھپکلی کا, کاکروچ کا, تو اس کا علاج کرنے کے لیے اس کو 3 سے 6 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم NLP کے اندر 15 سے 20 منٹ میں الحمدللہ ٹھیک کر لیتے ہیں. ٹھیک نا, میں لوگوں کو پہلے کہتا تھا یار 15-20 منٹ میں ٹھیک ہوگا نا, کہتا تھا جی پیسے کس چیز کے دینے ہیں, ٹھیک. اب 3 سیشن کہو نا, اگر جی 3 سیشن لگیں گے, ہاں سر یہ تو بڑا زبردست ہے, ہم پیمنٹ دیں گے آپ کو. تو ہمارے لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ بابا جو ان کو ڈرائے گا اس بابے کو وہ پیسہ دیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اور وہ پیسہ نکلوانا کا آرٹ اس کو آتا ہے. میرے نانا اللہ ان کے درجات بلند کریں کہا کرتے تھے بیوقوف بنانے والا ہونا چاہیے, بننے والے بہت ہیں, ٹھیک ہے. سو اب یہ جو لوگ ہیں ہو یہ رہا ہے کہ 95% کیسز جو جادو جنات کے ہیں, I can very confidently vouch on this, they are psychosomatic disorders. They have nothing to do with it, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پر ایک بڑے ایک صاحب تھے, جب خیر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں, اللہ ان کو مغفرت کرے. وہ چھپکلیوں کے نام پہ لوگوں کو کہتے تھے چھپکلی آئی خواب میں, ہو تم تو مر جاؤ گے, تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا. او بھائی ایسا کہاں لکھا ہوا ہے,
رائٹ. لیکن چونکہ وہ بچپن سے ہمیں چھپکلی چھپکلی سے ڈرایا گیا ہے, ہمیں وہ چیز بتائی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمارا مائنڈ اس چیز کو نارملائز کر کے ڈیسینسٹائز کر کے ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ چیز ہوگی. اب مجھے پتا ہے کہ عزیر نے ڈرنا ہے چھپکلی سے, تو میں نے اس کیا کہنا, میں کہ یار آپ کے خواب میں چھپکلی آئی تھی نا, ہاں آئی تھی, او اچھا, تو پھر آپ کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے, اب آپ مجھے اتنے پیسے دو, میں عمل کروں گا. یہ فوراً, ابھی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں کورس کے لیے مجھے کسی نے کال کی کہ سر یہ کورس کرنا ہے, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا تم اتنے کا انگلش میں آئی ہے تو اس کی کچھ ایکسرسائزز تم انگلش تمہیں آتی ہے, تو کہتا ہے یار چھوڑیں یار, کورس کیا کرنا ہے, آپ ایسا کریں, یہ کورس آپ کا مہنگا ہے, میں پیسے نہیں دے سکتا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے لگتا ہے کہ میرے پہ کسی نے بندش کی ہوئی ہے, اس کا آپ علاج کریں گے کتنے پیسے. میں نے کہا اچھا کورس کا, میں نے کہا یار وہ اتنے ہزار کا ہے, لیٹس فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں جی علاج کے لیے وہ مان گئے, علاج کے لیے وہ کہتا ہے جی وہ لاکھوں بھی دے دوں گا. اوہو, ہاں, کہتے اس کے پیسوں کی فکر نہ کرنا. تو اب ہم علم نہیں لینا چاہتے نا, ہم عامل لینا چاہتے ہیں, وہ عامل کامل نہیں ہے. اچھا یہ علی صاحب ہم دیکھ لیں تو ان کا طریقہ واردات کیا ہے سوشل میڈیا پر, کس طرح سے یہ اگلے بندے کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم دیکھتے تھے نا کہ آپ گئے ہیں, وہ آپ کو ایسے کوئی 10 سمٹمز بتا دیں گے, ان میں سے ایک نہ ایک آپ کو لازمی ہوگا, تو وہ کہے گا جی دیکھا میرا اندازہ کتنا صحیح تھا, آپ اس کا شکار ہیں. اب یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں, انہوں نے کس طرح سے جدت لائے ہیں اپنے کام میں؟ وہ جدت سے لائے ہیں کہ دیکھو یہ اب آپ کو کر رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پہ کام ہو رہا ہے. صحیح, وہ ایکچولی ایجوکیٹ نہیں ہے, وہ آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن کس چیز کی ہے, آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ سمٹمز ہوتے ہیں لوگوں میں, یہ جس میں یہ سمٹم دو اس کو یہ جادو ہے, جس میں یہ سمٹم دو اس کو یہ نظر لگی ہوئی. اب وہ سمٹمز ضروری نہیں کہ وہی, فار ایگزامپل او سی ڈی کا میرے پاس ایک کیس آیا, وہ بندے کو جھاڑو مار مار کے اس کا ستیہ ناش کیا ہوا تھا دھوئیں دے دے کے, وہ بیچارہ سمپل او سی ڈی تھا یار, ٹھیک ہے. او سی ڈی کو آپ, یا ایک اسکیزوفرینک ہے, اس کو آپ بتائیں کہ جی یہ چیزیں آ رہی ہیں, وہ اسکیزوفرینک ہے, تو وہ اسکیزوفرینک ہے, اس کو دوائی چاہیے. آپ اس کو میں دیکھیں علی صاحب, یہ مجھے ایسا لگتا ہے ہی دماغی ایشو آپ کا, کہ آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کس طرح چیزوں کو پرسیو کر رہے ہو. مجھے یہ بتائیے, وہ لوگ جن کی بات تعویذ سے شروع ہوتی ہے اور ان کے مسائل تعویذ پہ ہی ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ ہر چیز کا حل تعویذ میں ڈھونڈتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, پہنتے ہیں, پیتے بھی ہیں بہت سارے لوگ, تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں گے, ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے, اور کیا ان کا ایشو ہے, اور یہ علاج کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کا؟ سب سے پہلے میں کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے, میرے رب نے یہ کائنات اسباب کی بنائی ہے, لیکن مسبب الاسباب وہ ہے. اب ان تعویذوں کو, میں ایک پیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہنے لگے ہم تعویذ دیتے ہیں, تو میں کہا آپ تعویذ کیوں دیتے ہیں, ٹھیک, کہنے لگے علی بھائی بات یہ ہے, آپ تو پڑھے لکھے بندے ہو, پلیسیبو کا پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے مجھے. پلیسیبو بیسیکلی جب آپ دوائی بنتی ہے نا, کوئی نئی دوائی, تو اس دوائی میں 60% لوگوں کو خالی پانی پلایا جاتا ہے, خالی کیپسول دیا جاتا ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, اور 40% لوگوں کو ایکچوئل دوائی دی جاتی ہے. ریزلٹس یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 60% ہیں ان میں 60% ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو یہ 40% جن کو اصل دوائی مل رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان میں سے صرف 40% یقین کی بات کہا جائے اس کو. تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ میں ان کو پلیسیبو دیتا ہوں, کہتا ہے میرے تعویذ کھول کے دیکھ لو, اندر کچھ نہیں لکھا ہوتا. میں نے کہا لیکن یہ جو آپ کر رہے ہو نا, یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ وہ اب ان کا یقین اس کاغذ پہ آ گیا ہے, رب پہ نہیں رہا, ٹھیک ہے. سو یہ بڑی بیچارہ پتہ نہیں اس تعویذ کا کتنا احترام کر رہا ہے, کہیں جا رہا ہے تو اس کو اتار کے جا رہا ہے, بڑے اہتمام سے اسے کہیں رکھ رہا ہے صاف ستھری جگہ پہ. کعبے میں کھڑے ہو نا, وہ کہہ رہے ہیں یلا حبیبی یلا یلا حاجی یلا, وہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, ہم تو اس کا بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے. سو یہ سمجھنا ان لوگوں کو بڑا ضروری ہے کہ اگر تعویذوں میں علاج ہوتا تو یہ بابے دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے, صحت مند ہوتے, ان کو نہ کینسر ہوتے نہ بیماریاں ہوتی, اپنا علاج یہ جا کے ڈاکٹروں سے کرا رہے ہیں, آپ کے آن لائن فنڈ ٹرانسفر پہ نہ بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے ختم کرتا ہوں بات کو. میرے پاس ایک ابھی پچھلے دنوں میرے سلوا کے کورس کافی وائرل ہوئی چیزیں, تو ایک پیر صاحب آ کے میرے بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, اور مجھے کہنے لگے کہ جی میرے اتنے سینکڑوں میں آستانوں کا میں گدی نشین ہوں, مجھے یہ علم سکھا دیں. میں نے کہا یار آپ کے پاس تو موکلات ہیں, پیر ہیں, آپ تعویذ دیتے ہیں, آپ کو میرے علم کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے سر کچھ نہیں ہے, دسنا نہ کسی نے. یہ میں آپ کو فیکچوئل چیزیں بتا رہا ہوں. یہ تو پھر آپ پیر سے زیادہ پیڑ ہی کہہ سکتے ہیں, منگل بدھ لوگوں کے لیے بن گئے. اچھا علی صاحب یہ بھی ذرا بتائیں, تعویذوں کی تو ہم نے بات کر لی, یہ جو آن لائن آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا فوکس اس پہ ہے, جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کیپچر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جعلی لوگ, جناب ہم آپ کے بہاف پہ, آپ ہمیں پیسے دیں, ہم چلا کشی کریں گے جناب, وہاں جا کے قبرستان میں چلا کاٹیں گے, دور بیابان میں کاٹیں گے, اس کے لیے جی بڑے پیسے لگیں گے, ہماری بڑی اسٹرگل لگے گی. ان کا کس طرح سے علاج کر سکتے ہیں اور ان سے کس طرح سے بچنا چاہیے آپ کو؟ دیکھو پہلی بات یہ کہ یہ تو ہے ہی رانگ نمبرز نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں,
علاج ان کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, علاج ان کی ضرورت ہے جنہوں نے ان کو بابا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو بیوقوف بنانے والے ہیں نا, جو بیوقوف بابے کی پیر بولتے ہو اپنے 2-4 لوگ چھوڑے ہوں گے, گھیر کے لاؤ بندے میرے پاس. لیکن وہ اسی طرح جو گھر کے جا رہا ہے, اصل میں تو پرابلم اس کے اندر ہے, رائٹ, کہ وہ جا کیوں. دیکھو میں جس طرح کہتا ہوتا ہوں, میں نے آج تک کبھی کسی پولیس والے کو رشوت لیتے نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں وہ کیسے, میں کہا میں نے کبھی غلط کام کیا نہیں, وہ رشوت مجھ سے لیتا نہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ جب ان کے پاس جا رہے ہیں تو ان کی تو دکان ہے, وہ چاہے آن لائن ہے چاہے آف لائن ہے, دکان انہوں نے چلانی ہے. آپ کو ایک بات سے یہ ذہن میں نشین ہو جانی چاہیے کہ جو بندہ آپ کو رب سے ہٹا کے سب سے جوڑے وہ رانگ نمبر ہے, فل اسٹاپ. ٹھیک ہے, وہ آن لائن کر رہا ہے یا وہ آف لائن کر رہا ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف آپ کو بیوقوف بنانا ہے. بھائی استخارہ لوگ کہتے ہیں جی میں فلانے سے استخارہ کرا لیں, فلانے جی یہ بھی سروس دی جاتی ہے. استخارہ آپ کے اپنے کیے بغیر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ اچھا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لو, جاؤ اوپر. ٹھیک ہے, تو یا خود کرو یار. یہ کون سا استخارہ, تو یعنی کہ ایون ماں باپ کا جو استخارہ ہے اس میں بھی کہتے ہیں جس کی شادی ہونی ہے بچی خود کرے اپنے لیے استخارہ, رائٹ. تو جب یہ کلیئر کٹ انسٹرکشنز موجود ہیں. علی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ساری چیزیں میں نا, ان ساری صورتحال میں میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے. جس طرح ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھ کے بہت سارے ہمارے نیچے ادارے ہیں, زمزم والا وہ جو ایک بات ہوئی تھی, میٹر پہ لکھیں آپ کا بجلی کا بل کم آئے گا, اس طرح کی جو چیزیں آپ ٹیلی ویژن کے تھرو پروموٹ کر رہے ہو, وہ جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے, آپ کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے, یہ بھی لوگوں کے مائنڈ پہ ایک برا اثر کریٹ کرتی ہے, ان کے فیتھ کو کمزور کرتی ہے اور مذاق بن جاتا ہے. ہمارا ریلیجن مذاق بن جاتا ہے. 100% کرتی ہے. اس کی میں آپ کو سمپل سی ایک ڈیفینیشن بتاتا ہوں. ڈو یو نو واٹ از ہپنوسس؟ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو واٹ از ہپنوسس, اگر میں آپ سے پوچھوں ہپنوٹائز کرنا کسی کیا کو, ہوتا ہے ہپنوٹائز کرنا؟ آپ کے مائنڈ کو کیپچر کر لیتے ہیں. جی نہیں, ہپنوسس کی جو ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ ہے اینی تھنگ دیٹ یو ہیو ایکسیپٹڈ وداؤٹ کوسچننگ از کالڈ ہپنوسس. ہر وہ چیز جس کو آپ نے سوال نہیں کیا اور آپ کا مائنڈ کسی نے کیپچر کر لیا. مثلاً ڈاکٹروں کا آزمودہ, ٹھیک ہے, مثلاً داغ اچھے ہیں, مثلاً فلانا, مثلاً فلانا, مثلاً یہ جو بھی آپ نے بات کی. ٹھیک ہے, اب کیا ہے, یہ جو اسکرین ہے نا, یہ اسکرین وہ اوتھینٹسٹی دے رہی ہے. چاہے میں جتنا مرضی بڑا جاہل ہوں گا, میری جہالت کو آپ کو یہاں پہ بٹھا دیا, اب آپ جو بولیں گے وہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو وہ دیکھنے والا سامنے سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ صحیح ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ جو اصل بندہ ہے وہ کون ہے, وہ یہ دیکھ رہا ہے سب جو کر رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا بڑا ظلم ہے. جو کام سوشل میڈیا پہ بھی وائرل لوگ کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ پین پوائنٹس بیچتے ہیں. مجھے ایک بندے نے یہاں پہ, جب میں نیا پاکستان واپس آیا نا 2018 کی بات ہے, تو ایک بہت بڑا نام ہے یہاں کا, اس نے مجھے کہا یار علی بھائی آپ نے نا 2 کام کرنے ہیں. ایک اپنے آپ کو ان ایکسیسیبل بنا لینا, آپ کو کوئی اپروچ نہ کر سکے. آپ خود بھی فون اٹھاؤ نا تو کہنا وہ باہر گئے ہیں, دوبارہ آپ کال کر لیں گے. اچھا. دوسرا اس نے کہا بیوروکریٹک سٹائل, نہیں بیوروکریٹک کہتا ہے اس سے لوگوں آپ کی ویلیو بڑھے گی. دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے علم نہیں بیچنا, آپ نے ان لوگوں کو ان کے پینز بیچو, ان کی مزریاں بیچو, یہ آپ کو سر پہ بٹھائیں گے. یہ وہ قوم ہے جس کو جتنا آپ زخم کو دو گے یہ اتنی آپ کو اوپر کرے گی. ٹھیک ہے, الحمدللہ میں نے دونوں کام نہیں کیے اللہ کے کرم سے, لیکن باقی سارے یہ کام کر رہے ہیں, پورے یقین سے کر رہے ہیں, اور ہم کروا رہے ہیں نا. بہت شکریہ آپ کی موجودگی کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے.